اور جو بچے نکلنا چاہتی ہیں نا دیتی جی، آپ جانتے نہیں ان کو کیا کیا سننا پڑتا ہے، ان کی ماں کو سننا پڑتا ہے، ان کی پٹائی تک ہوتی ہے گھر میں. آپ جب میں بتاؤں آپ شازیہ علمی کہ بہت ظلم کیا جاتا ہے مسلمانوں پہ، پردے کو لے کے گھروں میں ایسا کیا جاتا ہے ویسا کیا جاتا ہے. کہاں کیا جاتا ہے جناب والا؟ ذرا بتائیے تو صحیح. آج حالات یہ ہیں کہ ہماری بہنیں احتجاج کر رہی ہیں پردے کے لیے. جی یقیناً قرآن نے کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو بھی پردے کا حکم دیا، عورتوں کو بھی دیا. جی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں. اس کے علاوہ دوپٹہ پہننے کا بھی حکم دیا گیا. مردوں کے لیے کہا گیا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. جی یہ تو نگاہوں کا پردہ ہوا. اس کے علاوہ جسم کے چھپانے کے لیے شریعت نے اس کے تقاضے بیان فرمائے کہ پردہ کیسا ہونا چاہیے. تو پردہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے جسم کے ساخت نظر نہ آوے، کہیں سے کسی طریقے سے ڈیل ڈول نظر نہ آوے. اب لوگوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی، ہم نے اور آپ نے بھی اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو وہ پردے خرید کے دیے جس کا شریعت میں کوئی ویلو ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ہم نے ان کے لیے ہی سیڑھی تیار کی. ہم نے شریعت کے تقاضوں کو اپنے مد نظر نہ رکھتے ہوئے ہم نے فیشن کو مد نظر رکھا. ایسے ساخت والے ہم نے ان کے لیے پردوں کا انتظام کیا جس سے ان کے جسم کی پوری حیت کی نمائش ہو. یہاں تک کہ جناب والا اب وہ چیز آگے بڑھی تو اب نئے نئے طریقے سے چیز مارکیٹ میں آنے لگی. اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جناب پردہ کسے کہتے ہیں؟ بس کالا کالا اوڑھ لو، کالا کالا پہن لو، یہ پردہ نہیں. یہ پردہ ہو ہی نہیں سکتا. کالے کا تو کہیں سے ثبوت بھی نہیں ملتا. ہمارے صحابہ، ہماری جو صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین تھی، ان کا تو یہ حال تھا کہ اللہ اکبر ایک چادر میں لپٹ جاتی تھی اور کہیں سے ان کے وجود کا کہیں سے کوئی جھلک نظر نہ آتا. جی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں یہ منسوب ہے کہ آپ وہ چادر اوڑھتی اور اس طریقے کا پردہ ہوتا کہ آپ کے بال کی سیاہی کو آسمان کے چاند سورج تک نے نہ دیکھا. جی پردہ تو اسے کہتے ہیں. اسلام نے پردے کا تصور دیا کہ پردہ ایسا ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے کہ ایک عورت گھر کے آنگن میں نماز پڑھتی ہے تو مولا تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوگا جو عورت گھر کے اندر نماز پڑھے. اور جو عورت گھر کے اندر نماز پڑھتی ہے مولا تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اس سے خوش ہوگا جو اپنے گھر کے بالکل کونے میں نہا خانے میں نماز پڑھتی ہے. جی تو یہ تو شریعت کے تقاضے ہیں، لیکن ہم نے اپنی خواہشات کے طور پہ یہ اچھا لگ رہا، یہ اچھا لگ رہا، یہ چیزیں اچھی ہیں، ایسا پہن لو، ایسا کر لو. تو جناب والا جب ہم اپنی خواہشات پہ چلیں گے اور رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر ہم اپنے سر کو نہ رکھیں گے تو پھر مصیبتیں ہمارے سامنے آئیں گی. آج پردے کا میٹر ہے، یہ دنیا جانتی ہے کہ پردہ اسلام کی روح ہے، اور صرف اسلامی کی نہیں بلکہ پردہ ایک عورت کی روح ہے. اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جناب والا کہ ارے یہ جو پردہ ہے یہ اسلام میں معاذ اللہ کچھ لوگ بیان دے رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ لفظاً مسلمان کہتے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ، ایک وہ بھاجپا کی نیتا ہے وہ شازیہ علمی، وہ آ کے رو رہی تھی کہ بہت ظلم کیا جاتا ہے مسلمانوں پہ، پردے کو لے کے گھروں میں ایسا کیا جاتا ہے ویسا کیا جاتا ہے. کہاں کیا جاتا ہے جناب والا؟ ذرا بتائیے تو صحیح. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، یہ صرف اپنے آپ کو مسلمان ان کے نام نے ان کو بتایا ہے، باقی ایمان سے ان کا کوئی سروکار نہیں، نہ ان کے اندر کسی طریقے سے کوئی ایمان ہے، نہ اپنے رسول وقار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان پہ پیروی کرنے کا ذرا بھی ان کے اندر جذبہ و شوق ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس اسلام کو بدنام کرو. تو جناب والا اب ان لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کہیں کہ ایسا ہوتا ہے پردے میں مسلم عورتوں کو دبایا جاتا ہے، تمام طریقہ. اللہ رحم فرمائے. یہ تمام چیزیں کیسے پیدا ہو رہی ہیں اور کیوں ہو رہی ہیں جناب والا؟ اسلام کی روح ہے پردہ، اور ہر عورت کی زینت ہے پردہ.
چیز اگر پردے میں ہوتی ہے تو اچھی لگتی ہے. بہت سی مثالیں دی جاتی ہے. قرآن شریف کی مثال دی جا سکتی ہے, گھر پہ لٹکے ہوئے پردے کی مثال دی جا سکتی ہے, اور اسی طریقے سے چیزوں کو جب آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو خوبصورت بنانے کے لیے ان پہ ریپر لگائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, دنیا کی مثالیں. لیکن جناب والا, ان تمام چیزوں سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک عورت جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام, یہ مرتبہ دیا ہے کہ وہ نکاح کے ذریعے کسی مرد کے لیے حلال ہوتی ہے, جی نکاح کے ذریعے کسی مرد کے لیے حلال ہوتی ہے, تو پھر شریعت یہ تقاضا بھی کرتی ہے کہ تیری زینت جو ہے وہ زمانے کو دکھلانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ تیری زینت تیرے شوہر کے لیے ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب ہمارے یہاں یہ اتنی بے روی کیوں آئی؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچیوں کو یہ تعلیم دی یا ان کے ذہن میں بات ڈالی یا معاشرے کو دیکھ کے انہوں نے سمجھا کہ ہم جتنا زیادہ اپنے میک اپ کو یا اپنی چیزوں کو ظاہر کریں, ادھر ادھر کے لوگ دیکھیں, لوگوں کی نگاہ پڑے, واہ واہی ملے, یہی ہمارے لیے کامیابی ہے. تو ان چیزوں نے ہمیں کھول دیا اور وہ اسی چیز کو کرنے لگی. تو اب ان کو لگتا ہے کہ جناب والا پردہ تو جب شادی ہو جائے گی تب ہم کریں گے, ابھی تو ہم بچیاں, ابھی ہمارے لیے نہیں ہے. تو اس بنیاد پہ وہ پردے کی طرف آ نہیں پا رہی, اور یہ مسئلہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا. اپنی بچیوں کو بتائیں, انہیں تعلیم دیں بچپن سے کہ پردے کی اہمیت کیا ہے, پردہ کیا چیز ہے. اسلام پردے میں رہ کر جناب والا آپ کے لیے جن کاموں کو حلال کرتا ہے بلا شبہ اسے کرنا جائز ہے. تعلیم کا مسئلہ ہے, بچیاں اسکول جا رہی ہیں, اسلام نہیں روکتا, لیکن ہاں اس میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. وہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری اس طور پہ بڑھ جاتی ہے کہ صرف اپنی بچی کو ایک کالا ٹکڑا پہنا دینے کے بعد آپ کی ذمہ داری نہیں ختم ہو گئی کہ اب بچی کہیں بھی روڈ پہ ٹہلتی پھرے, کہیں بھی آتی جاتی پھرے. نہ, آپ کی ذمہ داری نہیں ختم ہوئی. آپ اگر اس کے والد ہیں, آپ اس کے بھائی ہیں, یا پھر کچھ بھی نہیں, تو آپ اگر ایک ایمانی بھائی بھی ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن نے تو پہلے آپ کو کہا کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لو, لیکن اب نگاہ نیچی کرنے کے بعد اس عورت کے اوپر اگر کوئی بات آتی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. ہم صرف پردہ پہنا کے اس کے لیے حفاظت کے پورے مکمل ذمہ داری سے ہم بری نہیں ہو سکتے. حفاظت کریں, اور وہ حفاظت کس طور پہ ہوگی کہ جناب والا آپ اپنی بچیوں کے لیے ایسے سامان مہیا کریں کہ جہاں پر ان کا غیروں سے اختلاط نہ ہو سکے, غیروں کا گزر نہ ہو سکے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر یہی چیز جو ہو رہا ہے اور جن چیزوں کو پھیلایا جا رہا ہے, اگر وہ بچیاں کسی ایسے اسکول میں پڑھتی جہاں پر پردے کا پورا اہتمام ہوتا تو یہ بات ہی پیدا نہ ہوتی کیا؟ نہ پیدا ہوتی. لیکن آپ نے غیروں کی زمین میں, اور دیکھیے گا جو کورٹ کا فیصلہ آئے گا وہ بالکل خلاف آئے گا. کیوں آئے گا؟ کیونکہ زمین غیر کی ہے, اور غیر کی زمین میں آپ جو ہے اپنے حساب سے چلنا چاہ رہے ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کی اپنی زمین ہو تو آپ جیسے چاہے ویسے چل سکتے ہیں, ہماری زمین میں کوئی ہمیں روک نہیں سکتا. وہ اسکول کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ڈریس کوڈ ہے, آپ ڈریس کوڈ میں آئیے, تو یا تو پڑھو یا تو پھر اسکول چھوڑو. پڑھنا ہے تو پھر جو اب تک تم نے احتجاج کیا ہے پردے کے نام پر, سب پہ پانی پھر جائے گا, اور اسلام اور جن لوگوں نے ان بچیوں کی حمایت میں باتیں کی ہیں ان سب کی محنتوں پہ پانی پھر جائے گا. جی تو ہوگا کیا؟ اب ہم کر سکتے ہیں, اور وہ ابھی سے, کہ ہم اپنے طور پر دین اور شریعت کی پابندی ہم پہ بھی لازم ہے, موت تک لازم ہے, اور یہ بھی ایک عبادت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے بہتر تعلیم کا نظام قائم کریں, اور ان کے لیے بہتر پردے کا ماحول تیار کریں, ان کے لیے بہتر نظامی تعلیم ہو, اسلامی تعلیم ہو, اور ایسے تعلیم ہو جن کے ذریعے بچے ہمارے گمراہ نہ ہو سکیں, شرک و بدعت کی طرف نہ جائیں. اگر ہم ایسے کاموں کا انتظام کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے, اور اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایسے اسکول کھولیں, ایسی چیزیں کھولیں, ایسے کالجز, ایسے انسٹیٹیوٹ کہ جہاں پہ ان چیزوں کی رعایت ہو اور ہماری بچیاں بھی پڑھ سکیں, ہمارے بچے بھی پڑھ سکیں. کیا ہم نہیں کر سکتے؟ جی نہیں کر سکتے ہم؟
جناب والا ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہے. میں جانتا ہوں کہ ایک اکیلا آدمی نہیں کر سکتا، اگر ایک اکیلا آدمی کر سکے اللہ توفیق دے تو بہت بڑی بات، لیکن 8-10 لوگ اگر مل جائیں اور مل کر وہ اسلام کی غیرت کے نام پہ، اسلام کے تشخصات کے نام پہ، اسلام کے پردے کے نام پہ، اپنے نبی کے دین کی حمایت کے نام پہ اگر وہ اسکول بنا دیں کہ یہ خالص بچیوں کے لیے ہے، یہاں پہ غیروں کا کوئی گزر نہیں، اور بچیاں آئیں گی، پڑھیں گی اور تعلیم حاصل کر کے اونچا مقام حاصل کریں گی، تو حضرات محترم یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی کی بات ہوگی. لیکن یہ پردے کی حفاظت بھی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی جو ضروریات تعلیم ہے وہ بھی ہوگی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ علم سے روکتا ہے، بچیوں کو پڑھنے نہیں دیتا. اب ہماری بچی پڑھنے جا رہی ہے تو اس کے اوپر آپ جو ہے طرح طرح کے ایلیگیشنز لگا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ. تو بہرحال کسی کے منہ کو ہم بند نہیں کر سکتے، اتنی بات تو پکی جان لیجیے. کسی کے منہ کو آپ بند نہیں کر سکتے. کہنے والا کہے گا، کچھ بھی کہے گا، جس کو دین سے، نبی سے اور اس اسلامی تعلیم سے کوئی سروکار نہیں، وہ کچھ بھی کہے گا. جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، تو غیروں کی پھر کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ غیر کیا نہ کہے گا. تو حضرات محترم ان کے کہنے پر آپ نہ جائیں، آپ وہ کام کریں جو آپ کو کرنا ہے، سمجھیں، تبھی آپ ان کے منہ کو روک سکتے ہیں. ورنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے مومنوں کے دلوں پر ایسے فتنے آئیں گے جیسے چٹائی کی لڑی. ابھی ایک فتنہ ختم نہیں ہوا، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا، اسی طریقے سے فتنے آتے رہیں گے. تو حضرات محترم ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے رب کی عبادت میں لگنا ہوگا. اور عبادت صرف نماز میں جھکنا ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، عبادت صرف روزہ ہی نہیں، بلکہ عبادت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے قوم مسلم کی فلاح و بہبودی کے لیے، ان کی کامیابی کامرانی کے لیے اپنے رب کے دیے ہوئے مال سے یا اپنی دی ہوئی طاقت سے یا اپنی دی ہوئی رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے ہم قوم کو کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہ بھی رب کی عبادت. تو اگر ہم یہ کرتے ہوئے مر جائیں، جی اگر ہم یہ کرتے ہوئے مر جائیں، قرآن نے یہی تو کہا کہ تو اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے. ایک آدمی قوم کی اصلاح میں لگا رہے، ایک آدمی قوم کی کامیابی کے لیے لگا رہے اور جد و جہد کرتا رہے، اور اسی میں اگر اس کی موت آ جائے تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ جی سبحان اللہ، کتنا اچھا کام کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے گیا. تو بہرحال یہ باتیں خالی سننے کے لیے نہیں ہیں، میں ان باتوں کو بار بار اٹھا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کاش اللہ رب العزت ہمارے اندر انقلاب پیدا کر دے. ہم کروڑوں کے گھر بنا سکتے ہیں. تو جناب والا گھر میں تو آپ کئی طریقے سے چیزیں کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کئی لوگ مل کے ایک بار اگر اسکول تیار کر دیں، 1 ٹائم کا اس میں خرچہ ہے، جی 1 ٹائم، اس کے بعد وہ بہت دنوں تک جب تک اللہ چاہے گا باقی رہے گا اور نسلیں اس سے فائدہ لیتی رہیں گی، اور اسی سے آپ اسلام کی بہت اچھی خدمت کر سکتے ہیں. تو اگر اس طریقے سے لوگ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور کچھ کر سکے قوم کے لیے تو بہت بڑی بات ہوگی، بچوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی. ورنہ ابھی یہ وقت یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں بیان کریں کہ بوائز میں کیا ہوتا ہے، فلاں میں کیا ہوتا ہے، فلاں صاحب کیا کرتے ہیں. یہ سب رونا دھونا پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جناب والا آپ کو اپنا کرنا ہے، آپ کو خود فکر لینی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور وہ فکر اس طور پہ ہوگی کہ آپ سب جو بھی ہیں جن کے اندر قوم کا درد ہے وہ اپنے درد کو لے کے بیٹھیں اور ایک لاہی عمل تیار کریں کہ ہم کو کرنا کیا ہے، پھر آپ کر پائیں گے. ورنہ جناب والا لو جہاد کبھی آئے گا، کبھی تھوک جہاد آئے گا، جی ہاں، ابھی کبھی لو جہاد آیا، کبھی تھوک جہاد آیا، اب جو ہے یہ برقع جہاد آ گیا، اس کے بعد جو ہے پھر کچھ اور جہاد آ جائے گا، یہاں تک کہ داڑھی جہاد مطلب دنیا بھر کی چیزیں جناب والا آتی رہیں گی. آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے، آپ جواب دیتے دیتے تھک جائیں گے. تو بس یہی کہنا ہے کہ جواب دینے کے لیے آپ ان سب چیزوں کا استعمال نہ کریں کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بکواس کرتے رہیں، ابے تبے کرتے رہیں. ان سب چیزوں کو چھوڑیے، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنے عمل کے طور پر قوم مسلم کے لیے ایک مضبوط بنیاد تیار کیجئے جہاں پہ آپ ان سب چیزوں سے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں. ورنہ جب آپ کا بچہ ذہنی طور پہ، آپ کے بچی ذہنی طور پہ جب وہ ان چیزوں میں الجھی ہوگی تو جناب والا نہ وہ دین کے لیے صحیح کام کر سکتی ہے، نہ دنیا کے لیے کر سکتی ہے.
تو اس وجہ سے اپنے بچوں کو بچائیے. یہ تیاری ہے اس بات کی کہ ان کو اتنا ذہنی ٹارچر کر دو, اتنا ذہنی ٹارچر کر دو کہ یہ پھر اور کچھ نہ کرنے پاویں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس وجہ سے ذلت و رسوائی سے بچنا اور بچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. آپ اپنے بچوں کو ذلت و رسوائی سے بچائیں اور ان کے لیے کوشش کریں, اچھے اسکول, اچھے ماحول کے لیے آپ کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دین و ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارے دین و ایمان کی بھی حفاظت فرمائے. سمجھ رہے؟ ورنہ ذات محترم سننے میں آیا فلاں اسکول سے فلاں بچی کا معاذ اللہ وہ بھاگ گئی تو فلاں یہ ہو گیا تو فلاں کا وہ ہو گیا. دنیا بھر کی مثالیں موجود ہیں, آتی رہتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو کالا کالا کپڑا تو پہنا دیا, لیکن جو اسلامی روایات, جو روح, جو پردے کا نظام تھا, جو طریقہ تھا, جو اس کا اصل مقصد تھا, وہ ہم نے بتایا ہی نہیں. اور پھر یہ چیزیں ایسی ہیں, ان کی مثال علماء نے یوں بیان فرمائی ہے کہ جیسے آپ آگ اور پیٹرول کو رکھ دیں تو ظاہر سی بات ہے ذرا سی قربت ہوگی تو آگ لگنی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے. تو یہ جو اختلاطی تعلیمی ماحول ہے, اختلاطی تعلیمی ماحول یعنی لڑکا لڑکی شامل ہونا, بینچوں کا شیئر کرنا, اس کو ایجوکیشن جسے بولتے ہیں, تو اسے ہمیں ختم کرنا پڑے گا بالکل واضح طور پہ. بچوں کے لیے الگ تعلیم, بچیوں کے لیے الگ تعلیم, اور اسی تعلیم پہ ہم چلیں گے تبھی ہم کچھ کر سکتے ہیں. ورنہ پھر جناب والا آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں, آپ ایسے ہی کرتے رہیں, یہ چیزیں آتی رہیں گی, آپ ہمیشہ اسی طریقے سے ان چیزوں میں الجھے رہیں گے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے, سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی سعادت و توفیق نصیب عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ ہمارے حیثیت, طاقت اور استطاعت کے حساب سے مولا تبارک و تعالی ہم سے دین کی خدمت کرنے کی اور ہمیں دین کی خدمت کرنے کی سعادت و توفیق نصیب عطا فرمائے.